مقداد ابن اسود کا بیان ہے کہ میں اپنے دو دوستوں کے ساتھ مدینہ میں پہنچا۔ ہم راستہ کی تھکاوٹ سے اس قدر نڈھال تھے کہ آنکھیں اندر دھنسی ہوئیں اور کان بند ہو رہے تھے۔ کہ بند ہوئی بھئی کان بند ہونے پہ اکھاں جڑیاں اندر دھنسی ہوئیں جناب، تھکاوٹ دی وجہ تو اچھا اکھی بند ہونی پیاں دے۔ ہم صحابہ رسول کے پاس گئے مگر کسی نے ہمیں منہ نہ لگایا۔ ہم حضور کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 بکریاں تھیں۔ آپ نے فرمایا ان کا دودھ نکال کر آپس میں تقسیم کر لو۔ ہم دودھ پیتے اور حضور کا حصہ رکھ دیتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے اور آہستگی سے سلام کہتے تاکہ سونے والے بے آرام نہ ہوں، اور مسجد میں جا کر نماز ادا فرماتے، پھر وہاں سے فارغ ہو کر آتے اور اپنے حصے کا دودھ پی لیتے۔ ایک دن شیطان نے میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا کر دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار نے کھانا کھلا دیا ہے، انہیں دودھ کی کیا ضرورت۔ میں نے اسی خیال سے آپ کا حصہ بھی پی لیا۔ اچھا پھر میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا کیا گیا کہ میں نے بہت برا کیا، صاحب خانے کا حصہ بھی پی لیا۔ ابھی وہ آ رہے ہوں گے اور دودھ نہ پا کر تیرے لیے دعائے بد فرمائیں گے اور تیری دنیا و عاقبت تباہ ہو جائے گی۔ میرے سر پر شملہ تھا اور یہ کپڑا اس قدر چھوٹا تھا کہ اگر منہ پر لیتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں چھپاتا تو منہ ننگا رہتا۔ اس طرح مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، حالانکہ میرے ساتھی خوب گہری نیند سو رہے تھے، کیونکہ جو میں نے کیا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آہستہ سے سلام کہہ کر مسجد میں چلے گئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد دودھ پینے کے لیے آئے تو دودھ نہ ملا۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ کہنے لگے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے دعائے بد کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکلے: اطعم اللہ من اطعمنی وسقا من سقانی۔ اطعم اللہ من اطعمنی، اطعمانی، یا اللہ تو اس رضا جس میں نے رضایا، وسقا من سقانی، جس میں نے پانی نال دودھ نال رضایا تم کس رضایا۔ جب میں نے یہ الفاظ سنے تو اٹھ کر اپنے کپڑے کو مضبوط کر کے باندھ لیا اور ایک چھری لے کر باہر نکلا تاکہ موٹی تازی بکری کو ذبح کر لوں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمام بکریوں کے پستان دودھ سے بھرے پڑے ہیں۔ پیالہ لے کر میں نے دھونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بالائی پر روغن آ گیا۔ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج تم نے اپنا دودھ نہیں پیا؟ میں نے عرض کی: آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پی لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر پیالہ مجھے لوٹا دیا۔ پھر میں نے کہا: آپ پی لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پی کر پیالہ مجھے واپس کر دیا۔ میں بھی بے اختیار ہو کر ہنسنے لگا اور لوٹتے لوٹتے زمین پر گر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مقداد، یہ تمہاری ایک بری عادت ہے۔ میں نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی تاکہ دوسروں کو بھی بیدار کرتا تاکہ انہیں بھی حصہ ملتا۔ میں نے کہا: مجھے خدا کی قسم جب آپ پہنچ گئے تو مجھے فکر نہ رہی کہ دوسرا کوئی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ ایک نئی گل دسی ہے
اس زمانے وچ یا اس علاقے وچ یا اس ملک وچ کنکا دا نشان کوئی نہ ہوندا، کنکا دی روٹی کوئی نہیں ہوندی، لیکن یہ کنک ہمیشہ پانی تو ہوندی ہے، جو بھی کدائی حاصل ہو جو ہو پوندے نے، جو ہو پوندے کدائی کوئی اکا دکا لے آندا تو کوئی ہکا دی روٹی جوان دی ہوندی ہے، بڑی خوش ہو کے لوگ اس ایک تحفہ بنا کے جی حلوہ کھانے ہاں، تحفہ بنا کے وہ جو دی روٹی کھانے، عام خوراک اس دی کھجوراں اور دودھ دہی، کھجوراں اور جس لے لیا جس کو ہوئیاں اس دی ساری بھکھاں نکل جاندیاں، اور اس واسطے تسی یہ خیال نہ کرو کہ بھئی روٹی شوٹی، انہوں نے روٹی دا تصور کوئی نہ کوئی، انہوں نے خوراک پورے عرب علاقے پھر لے، انہیں سارے علاقے ہوں خیر وسائل بڑے ہو گئے نا، بڑے وسائل ہو گئے، ہر شے ادھر ادھر پہنچ جاندی ہے، ہوں ہر شے پہنچی ہوئی ہے، نہیں پتا ہوں تو کنک ہی ہوں تو گندم ہے کنک ہی کنک، روز جہاز بھری کے اس زمانے یہ کوئی وسیلہ نہ ہوندا، اس زمانے میں اس واسطے اس زمانے وچ سوائے دودھ تو یا کھجوراں تو کوئی خوراک نہیں ہوندی، اس واسطے بار بار ذکر آندا کھجوراں دی اور دودھ دا، یہی خوراک ہوندی ہے۔ یا کبھی کوئی کسی لے لے اتفاق نہ جو لے لے تو جو کسی نے روٹی پکائی جوان دی تو وہ عید ہوندی ہے انہاں دی کہ بھائی اج جوان دی روٹی سارے گھر آئی ہوئی ہے۔ ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں، میری ماں اور ایک خالہ تھی، میری خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی، میں نے کچھ بکریاں پال رکھی تھیں جنہیں اکثر چرانے جاتا تو خالہ کہا کرتی بیٹا محمد نامی شخص سے بچے رہنا، کہیں تجھے گمراہ نہ کر دے۔ یہ خالہ کیا؟ جی۔ ایک دن بکریوں کو چراگاہ میں چھوڑ کر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلا گیا اور سارا دن وہیں بسر کر دیا۔ شام جب بکریوں کو لے کر گھر لوٹا تو ان کے پیٹ بھوک سے ساتھ لگے تھے اور پستان خشک تھے۔ میری خالہ نے پوچھا تمہاری بکریوں کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا مجھے علم نہیں۔ دوسرے روز پھر میں نے ایسا ہی کیا اور حضور کی مجلس میں شریک ہو گیا۔ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس ہاجروا وتمسکوا بالاسلام۔ رات کے وقت بکریاں گھر میں لایا، ان کا حال ویسا ہی تھا۔ تیسرے دن میں وہاں گیا اور وہاں تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ بیعت کرتے وقت میں نے اپنی خالہ اور بکریوں کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بکریوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب لایا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور دعائے خیر کی، فی الفور موٹی تازی ہو گئی اور پستان دودھ سے بھر گئے۔ جب میں خالہ کے پاس لے کر آیا تو اس نے کہا بیٹا ٹھیک اسی طرح چرایا کرو۔ میں نے بتایا تو حسب معمول چراتا رہا ہوں، مگر آج یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ دونوں سن کر مسلمان ہو گئی۔ اچھا رکن پنجم، اچھا رکن پنجم آ گیا۔ اچھا یہ رکن پنجم تک کی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے حوالے ناری ہے، حضور علیہ السلام آپ دے حوالے ناری ہے جناب۔ اچھا جی
رکن پنجم ان دلائل و شواہد کے بارے میں جن کا کسی خاص وقت سے تعلق نہیں، بلکہ یہ واقعات حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد ظہور میں آئے۔ اچھا اچھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی متناسب اعضاء کی رعنائی اور چہرے اقدس کے حسن و جمال کی دل آرائی کے متعلق کوئی تقابلی تصور پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر احادیث صحیحہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد و محاسن پر مشتمل ہے، آتا ہے کہ آپ کا قد درمیانہ تھا، اور اس متوازن قد کے باوجود کوئی دراز قامت انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر بلند قامت ہے، بلند قد والے ہے، لیکن جس وقت حضور مجلس چاہنا وہ بھی جھکے صحیح ہوں گے، لیکن اون بظاہر دیکھے آپ کا مبارک درمیانہ لمبا کوئی نہ، بہت لمبا قد بھی کو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کأنک قد خلقت کما تشاء، حضرت حسن یہی فرمایا نا کہ بھئی آپ شکل و صورت اور قد مبارک نہ ان تھوڑا ان سے یہ ہوتا آپ گھر گھر کا اپنا قد دو تو اپنی صورت آپ بناتے رہے ہو، جی کوئی تمہیں پسند ہو یہی تو سب بنا چھوڑی ہے۔ اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ کے دندان مبارک سے نور کی کرنیں نمودار ہوتی۔ یہ آپ نے ہوٹ مبارک بڑے پتلے ہے، حضرت پیر قصوری بھی نے لکھ دیں کوئی پتلے ہوٹ ہے، آپ کو تبز فرمائندے ہے یا کوئی گیس فرمائندے تو وہ دند مبارک آپ کے سامنے اتنے سونے اور حسین دند ہے، سفید وتوان دنداں وتوان کے وتوان او اچھا۔ جب لوگ آپ کے چہرے اقدس اور مائع تمام کا موازنہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے آگے چاند مانند نظر آتا۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ میں کوئی چیز گم ہو گئی جو باوجود تلاش کے نہ مل سکی۔ اسی اسنا میں سوئی گم ہو گئی ہے۔ اسی اسنا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو آپ کی پیشانی کے نور سے حجرہ منور ہو گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گم شدہ چیز مل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سوئی کپڑے سی رہی تھیں جو آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ ہوئی اچھا یہی ہے۔ جس میں اقدس سے خوشبو آمیز پسینہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو سے کسی عنبر و مشک کو خوشتر نہیں پایا۔ کوئی عنبر اور مشک اتنا زیادہ اچھا نہ جتنا کہ حضور پسینے مبارک کی خوشبو آئی۔ اگو واقعہ سے بڑے ہے عجیب واقعہ۔ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تمام دن اس کے ہاتھ سے خوشکن خوشبو آتی رہتی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کے سر پر دست شفقت رکھتے وہ دوسرے لڑکوں میں خوشبو سر کے باعث ممتاز ہو جاتا۔ ایک دن حضرت انس کے گھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے
کہ آپ کو پسینہ آ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ایک بوتل لا کر اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ جمع کرنے لگی۔ آپ کو پسینہ بڑا ہوتا گرمی کا موسم، آپ کو پسینہ بڑا ہوتا پکارا پسینہ بڑا ہوتا اجا وقت رہتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر پوچھنے لگے کہ اسے کیا کرو گی؟ وہ آپ ستے پہ آئے نا تو وہ بنانے والا ہینڈ کر کے پسینہ تو وہ بوتل لے کے بوتل پہنچی کا پسینہ پوچھ کے سب بوتل لے کے حضور اتفاق آ گئی ناج ہاتھ لگی فرمایا کیا کرنی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اسے خوشبو میں ملا لوں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو تمام خوشبوؤں سے بہتر ہے۔ اور بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں ذکر کیا کہ جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستہ سے گزرتے تو بعد میں گزرنے والا فوراً سمجھ جاتا کہ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس جناب یہ ختم ہوگی کتاب؟ نہیں، یہ اگر نواں ٹاپک شروع ہو گیا۔ اچھا جی اچھا۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومال۔ اچھا جی۔ اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ وہ خاص الخاص خوشبو ہوتی تھی اور عام مستعمل خوشبو کی طرح نہیں ہوتی۔ جو رومال آج نہیں ساری خوشبو ہوں گی نا، آج کل بڑا ہوتی خوشبو آنی چھڑکانیاں اور جڑے کہ 10 منٹ رانیاں یا 15 منٹ رانیاں آدھا گھنٹہ رانیاں خود پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ جو رومال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو مس کر لیتا، کہ رومال جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ استعمال فرمانے، جو رومال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو مس کر لیتا اس پر آگ اثر نہ کرتی تھی۔ کچھ آدمی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان ٹھہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھانا لائے۔ خوردنوش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیز کو بلایا اور رومال لانے کے لیے کہا۔ وہ کنیز ایک میلا سا رومال لائی۔ یہ مولانا روم بھی واقعہ لکھا پر انہوں نے حضرت انس کا نہیں لکھا، انہوں نے کسی ہوری میں لکھا۔ اچھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آگ جلانے کے لیے کہا، بعد ازاں کے اس رومال کو آگ میں پھینک دیں۔ کچھ دیر بعد جب رومال کو باہر نکالا گیا تو وہ دودھ کی طرح سفید ہو چکا تھا اور ذرا بھی نہ جلا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یہ وہ رومال ہے جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک صاف فرمایا کرتے تھے۔ جب میلا ہو جاتا تو ہم اسے آگ میں ڈال کر پاک کر لیتے اور آگ کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ مولانا روم نے واقعہ لکھا بھائی کوئی بزرگ کسی آپ کی دعوت کی تھی، یاد نہیں میں سارا دعوت کھا رہے انہوں رومال پیش کیتا منہ شو پوجن واسطے۔ حضور نے رومال لائے کے اپنا منہ مبارک پوجا، اپنے ہاتھ سے پوجی، پھر سر چھوڑیا۔ پھر دھوتا دھوتا بھی پھر وہ کے ساتھ کبھی یہ گندا ہو گیا اور بھی استعمال کرتے رہے۔ انہیں اگی ساڑے کو رومال انہیں پہرے اگی بھی دسترخوان دا نا جی وہ تے وہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا واقعہ۔ اچھا وہ واقعہ دسترخوان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بچی کی شادی کرنے میں اس کی مدد فرمائے۔
حضور نے فرمایا اس وقت کوئی چیز موجود نہیں، جب صبح ہو تو ایک چوڑے منہ والی شیشی اور درخت کی ٹہنی لے آنا۔ صبح ہوئی تو وہ شیشی اور ٹہنی لے کر حاضر ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کلائی مبارک سے پسینہ اس شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ شیشی بھر گئی۔ کرائی ہے میں آگے آپ نے پسینہ بڑھانا کپڑے سنے رہتے لیکن خوشبو دھوبی رہتی ہے، پسینہ سے کوئی باہر نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ اپنی لڑکی سے کہو جب وہ خوشبو کا استعمال کرنا چاہے تو اس ٹہنی سے شیشی میں سے جو بھی نکلے اپنے جسم پر مل لے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لڑکی ایسا کرتی تو تمام مدینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے اور اس لڑکی کے گھر کو بیت السلام اور بیت السرور کے نام سے پکارنے لگے۔ کسی شخص نے بھی کسی شخص نے بھی کبھی بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کو نہ دیکھا۔ میں تو لگتا ہے نا بولو براز دین ٹٹی نو باول پیشاب ہوتا بڑا ٹٹی ہوتی ہے کہ کسے سے کریں یہ روایت ہی کوئی نہیں، پیشاب کی روایت ہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول و براز کی حاجت ہوتی تو زمین پھٹ جاتی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاخانہ نیچے چلا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب آپ بیت الخلاء سے واپس آتے ہیں میں وہاں کوئی نشان نہیں پاتی۔ وہ تو کوئی شے بھی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم نہیں کہ ہر چیز جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر ہوتی ہے اسے زمین نگل جاتی ہے۔ ابو رکانہ چت گر گیا، کشتی دے اندر گر گیا ابو رکانہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسمانی لحاظ سے تمام لوگوں سے طاقتور تھے۔ ابو رکانہ کو جو دور جاہلیت میں طاقت کے لحاظ سے بے پناہ مثال رکھتا تھا، آپ نے دعوت اسلام دینے سے پہلے زمین پر دے مارا۔ ابو رکانہ 100 بہادر کے مقابلے بھی سمجھا بندہ، بڑی طاقت والا، بڑے بڑے بہادر ڈردی ہے اس کو۔ یہ جگہ خندق کا واقعہ کفار نے ابو سفیان نے کیا ابو رکانہ نے گلو نہ ایک باری میدان سارے ڈر کے پیچھے لگ گیا سن۔ جس ابو رکانہ آیا تو سارے ڈر گئے واقعی کہ بھائی ابو رکانہ آ گیا۔ حضور نے فرمایا میں نہ، حضور اب تک خود تشریف لے گئے گھلے چاہ کو مارے۔ آئے سارا ابو رکانہ کے باپ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی پٹخ دیا۔ ابو رکانہ اپنی خفت مٹانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 بار کشتی لڑا۔ اچھا 3 بار کشتی لڑا، اب عزت بچانا واسطے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر 6 بار زمین پر گرا دیا۔ پیدل چلنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تیز رفتاری، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل سفر کرتے تو کوئی شخص
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قدم نہ ملا سکتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، گویا چلتے وقت زمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نیچے بچھی چلی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم قدم ہونے کے لیے ہم بڑی محنت کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تجھے حیران ہو تو سارے یہ گلاں ویکھو تک ہے، پھر ایمان کوئی نہ ہے۔ تو میں پھر ایمان نصیب جنا یہودی ہونا یا قریش مکہ ہونا اکثریت آندی رہی، مسلمان تھوڑے ہے، مسلمان تھوڑے بڑے، وہ چند غریب مسلمان رہے، اے گلاں بھی ویچتے رہے، اے گلاں بھی ساری جڑے کہ ہونا سکے، یہ گلاں ادھیاں بھی نہیں جڑیاں تے ظاہر ہوئیاں نا، انہاں وچوں یہ گلاں گلاں مشتی از خروارے۔ ایک فرض سے مقولہ کہ وہ کھلواڑا کنکا لگا پہ ہوا نا، ایک مشت اس جو بھر رہی ہے، نمونہ بکھائی ہے لوگوں کو بھی آئی ہے۔ یہ گلاں جڑیاں نا ساریاں یہ مشتی از خروارے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب دہن سے کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں کنویں کے پانی میں لعاب دہن ڈالا، وہ پانی ایسا ٹھنڈا اور میٹھا ہو گیا کہ تمام مدینہ میں ایسا شیریں پانی نہ تھا۔ حضور کے وضو کے پانی کی برکت۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص یمامہ سے حضور کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ میں ایک بڑے گاؤں میں رہتا ہوں جہاں مسجد نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور اس سے اپنا چہرہ، منہ، کلائی اور ہتھیلی دھوئی۔ مستعمل پانی اس شخص کو دے کر فرمایا وہاں جا کر مسجد کی بنیاد رکھے اور اس پانی کو مزید پانی میں ملا کر اس جگہ چھڑکاؤ کر دے، اس سے بہت برکت ہوگی۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، مسجد میں بڑی برکت ہوئی، اس میں سبزہ اگ آیا جو موسم گرما اور سرما میں کبھی خشک نہیں ہوتا تھا۔ نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت۔ نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پس و پیش کی ہر چیز کو برابر دیکھتے، اور اسی طرح جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجالے میں دیکھتے اندھیرے میں ویسی ہی نظر آتی۔ وہ نماز الواقع کوئی نہیں لکھا؟ نہیں جناب۔ ایک دفعہ حضور جماعت کرا رہے ہیں، بڑی صفان پیچھے صفان سمع اللہ لمن حمدہ، فرمایا کہ او بندہ دا سمع اللہ، او نالا دا اے ہن بھی آخنا چاہیے، امام آکھے نال نال آکھو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک حمدا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس نال لفظ وضاح دیتے جڑے کہ حضور نے جن کوئی نہ فرمایا نہ کوئی آپ پڑھے آئے کبھی، اس سمع اللہ لمن حمدہ ربنا اے مشکات سے بھی حدیث پاک ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جس وقت سلام پھر ہی رہا حضور نے
فرمایا یہ بھئی اے لفظ کیا پیچھے پڑے سارے ڈر گئے انہوں نے کہا بھئی یہ تو سارے کو بڑی غلطی ہو گئی ہے ان شخص سے پڑھے آئے نا وہ ڈر گیا وہ چپ کرو فرمایا ڈر نہیں میں دس میں جی کو اگوں تک کہنا میں انہیں پیچھے بھی تک کہنا میں نے سارا پتہ ہوں بولو یہ لفظ کہیں آکھیں دو شخص اٹھ کھڑوتا وہ شخص اٹھ کھڑوتا تو اس نے آگے جناب میں آکھیں فرمایا میں ویکھیا کہ فرشتے جھاٹا لیندے آئے ادھر سواب میں لے ونجا کہ تم لے ونجا وہ جھاٹا لے کے ادھر سواب لے کے رکھتا یہ واقعی نہیں کیوں ہونا پتہ نہیں سوال آیا جی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ بابا سمع اللہ لمن حمیدہ ہم سارے فقہ یاد نو کہ فرض تو بغیر سننا بھی نفرہ میں یہ پڑھنا چاہیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرض میں یہ نہیں گل کی فرض میں یہ کوئی پڑھو سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کسی نہ کرو ہاں سنتا پڑھو تاں نفل پڑھو تاں سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ آتے پڑھو بے شک واقعات فرضاں دی نماز ہے یہ واقعہ فرضاں دی نماز ہے یہ واقعہ تو فرض نہیں نماز دا نا جی کہلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرض دی جماعت پڑھا اب پڑھنے پہ لیکن فقہ کی کتاب جی امام صاحب نے وہ ایک نماز واقعہ نا دوسری نماز واسطے امام صاحب نے احتیاط کی ہے کہ بھائی فرض میں یہ نہیں پڑھنا چاہیے اس واسطے کہ بھائی حضور نے فرض میں صرف یہ کوئی پڑھیا سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد ہاں سنتا بھی یہ نہ یہ پڑھو بے شک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سریہ میں 11 ستارے نظر آتے تھے سریہ ستارہ 11 سریہ جناب کمال فصاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت لسان اور بلاغت کلام جوامع کلم اور بدائع حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے تمام قبائل کی زبانیں اچھی طرح سمجھتے تھے سمجھاؤ لے ہو فصاحت و بلاغت سے دینا ہو اتنی ڈھکا کے سونی گلاں کرنیاں کہ بھائی اور نہ داؤ ساری توجہ ہٹ بن جائے گلا اس دین دی سننا تھا دل کرا کہ بھائی کتنی سونی پہ گلاں کریں دا کافی بھی ملا کے سونی گلاں پہ کریں دا مجھے کوئی شعر ہوتے ہیں ساڑھے اکبر اشهد ان محمد رسول الله اللهم رب العالمين محمد وصحبه محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة ووصفه محمد العظيم وحده وذكرنا شفاعته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على رسوله أجمعين.
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبائل کی زبانیں اچھی طرح جانتے تھے اور ہر شخص سے اس کی زبان میں گفتگو فرماتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مشکل میں پڑ جاتے اور پھر کوئی پٹھان آوا تو پچھ مارنا شروع ہو جائے سارے ہاتھ پل تو کوئی نہیں پاؤں ہاتھ پہ پتنی سے گالی بھی کرتا کہ وغیرہ کوئی میں نال جب ہوا رہا پیا تو وہ میری گالی کرتے پیا تو میں پہچان ہوئی بڑے چنگے بندے پتی کے سواد دبا کے آئے سواد دب گیا میں پٹھانا نام سنگ ہو گیا وہ بڑا لمبا واقعہ چھوڑو پڑا چلو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کی درخواست کرتے. حضور کو اس وقت عرب مدائن یونان سارے ملک کے بندے آتے ہیں تو اپنی زبان گلا کرتے ہیں. اس زمانے میں سکول تو آتے کوئی نہ ہے نہ کوئی کالج ہوتا آپ اپنی زبان بولتے ہے کہ تجھے تو زبان آتی کہ سننا ہے یہ اس بات چلو پھر وہ جس وقت آدھے ہے تو گلا کرتے ہیں تو بات پتی ہے کہ حضور کو پوچھتے ہیں. جس گروہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نیچے کے 4 دانت شہید کر دیے تھے ان کی اولاد کے یہی دانت اگنا بند ہو گئے. یہ اگر دوسرے ٹاپک ہے نا نکل جا لکھ دے پہن کہ جس گروہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نیچے کے 4 دانت شہید کر دیے تھے ان کی اولاد کے یہی دانت اگنا بند ہو گئے. اور ان کی اولاد سے یہی دانت بند ہو گئے ختم ہو گئے انہوں نے نہیں کوئی. یہ روایت محل نظر ہے. مستند کتابوں میں 4 دانتوں کے شہید ہونے کی روایت نایاب ہے. بس گل تو سن دیو جی دن شہید والی روایت نا ساری غلط. ہوں تھی پڑھ آئے ہو دن مبارک اتنے سونے آئے تک تک پچھڑ دن مبارک ہو شہید نہ ہو یا کوئی شہید ہوا تمی یہ پتی کہہ روایتیں پہ کہ دن کدی ایک بھی منگو جو گر ونجے نا منہ کو جا پہ تکڑا دل نہیں کرے یہ کئی 2 دن شہید بنا کدی اتنے دن شہید بنا کدی اتنے سب یہ روایت غلط ہوں جی وہ روایت نا کہ بھائی ویکو ہنستے آئے دن مبارک حضرت عائشہ صدیقہ یہی فرمانی ہے کہ بھائی حضور تشریف لایا تو میں ویسی کٹھن دیاس میں کوئی سونی گل کر دیا تو حضور ویسی کر دیا ہے تو وہ سارا چاڑنا ہوا تد مجھ کوئی نہ چاٹا بھی کسی ہوا. حضرت عائشہ دی روایت ویکھو یہ ہنج بد کے پتہ کہ روایت بھی شامل کر دیتی ہیں. دن شہید ہونے والی ہیں دن ایک بھی نہ شہید ہویا سارے دن مبارک آئے ٹھیک ہے صحیح آئے بس.